اس کے بعد ایک اور خوبصورت صورت شروع ہو کے ختم بھی ہوگی اسی پارے میں، اور وہ ہے سورت لقمان۔ 34 آیات ہے اس کی۔ پہلی 5 آیتوں کو دیکھے تو قرآن حکیم سے ہدایت کن کو ملتی ہے، ان کا تذکرہ ہم سب اپنے اوپر لے کر سوچیں۔ کیا ہم اس وقت قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہدایت آئے؟ اور آپ دیکھیے کہ سورت کا نام بھی بڑا اہم ہے۔ وہ شخص جو نبی نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، ان کے نام پہ سورت، یہ کیوں؟ عربوں میں لقمان نام کی ایک شخصیت بڑی معروف تھی، جس کو حکیم لقمان آپ کہہ لیجئے۔ ہمارے ہاں جیسے حکیم امت علامہ اقبال، ان کی شعر شاعری، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو عربوں کے پاس ایک صحیفہ لقمان کے نام پر بکلٹ ٹائپ کی کوئی چیز بھی ہوتی تھی۔ اللہ نے اس شخص کا تذکرہ کیوں کیا، ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں شروع کی 5 آیتیں، قرآن حکیم سے ہدایت کن کو ملتی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ ہر بندے کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت صرف اس کو ملے گی جو ہدایت کی نیت سے اس کو سنے گا۔ تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدی و رحمہ، اس میں ہدایت بھی اور رحمت ہے۔ سب کے لیے نہیں، للمحسنین، محسنین کو۔ کون ہوتے ہیں محسن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آپ کو قرآن کی کون سی صورت یاد آئی ان آیات کو پڑھ کر؟ سورۃ بقرہ۔ سورۃ لقمان کا آغاز سورۃ بقرہ سے بہت ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم کے حوالے سے 2 طرز عمل، آیت 6 سے 9 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث کی بات ہے۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ غافل کرنے والی چیزیں، لہویات اور لغویات، 2 لفظ لکھ لیں، لغو اور لہو، یہ دونوں ملتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں چڑیا کا چوں چوں کرنا، بیکار چیزیں، کلام دل فریب، گانا بجانا، قصے کہانیاں، اور اسی طرح سے شیطانی آوازیں، کیونکہ 2 آوازوں کو ملعون کہا گیا حدیث میں، ایک وہ جو خوشی کے وقت پہ مزامیر کی صورت میں ہو، اور دوسری مصیبت کے وقت میں جزا و فضا کے طور پہ مرثیے اور دکھ اور باتیں کرنا۔ یہ ہیں وہ آیتیں جس پہ موسیقی کے موضوع پہ لوگ بات کرنا اور سننا پسند کرتے ہیں۔ تو موسیقی کی کیا حیثیت ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ ردم تو کائنات میں ہے، بہت ساری چیزوں میں۔ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے عذابوں کی بات ہے۔ احادیث سن لیجئے تو میں اس کو سم اپ کر دیتی ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 4020، ابو مالک الاشعری راوی ہے، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے، یعنی شراب کہہ کے نہیں پئیں گے، کوئی اور نام رکھ لیں گے۔ اور آج آپ سوچئے کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، ان کو گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اب آپ کیا کریں؟ پہلی بات دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ان ایوائڈیبل ہیں۔ آپ جہاز میں بیٹھے، میوزک چل رہا ہے، شاپنگ کے لیے گئے، مال میں میوزک چل رہا ہے، آپ کہیں اپنی ضرورت کے کسی کام کے لیے گئے، ایون آپ قرآن پڑھنے پڑھانے جا رہے ہیں، کسی جگہ سے رک رہے ہیں، کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو میوزک ہے۔ اب جو آپ کے اختیار میں نہیں، آپ اس سے اپنے آپ کو دور کیجیے، اعوذ باللہ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اب اصل بات یہ کہ خود پیسے دے کے کانسرٹس رکھنے، بچوں کے ولیموں پہ آپ نے گانے والوں کو بلا کر الٹے سیدھے کام کیے، اس کی اجازت نہیں۔ تو گانے میں 2 چیزیں یاد رکھے، ایک تو ہیجان برپا کرنا، میوزک جس کو ریئل میوزک آپ کہتے ہیں، تھرل، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مومن کا مزاج ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک دم کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے الٹا سیدھا ہلنا جلنا شروع ہو جائے، ہمیں تو فکر لگ جائے گا نا کہ اس کے کپڑوں میں کوئی چونٹی تو نہیں چلی گی۔ کوئی بیٹھ کر ایک دم آوازیں منہ سے ہا ہو ہی کرے، میوزک میں کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے دلوں کو تو تیار کرو۔ اکثر بچے میوزک سنتے ہیں اور ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کیسے تمام بچے، میں ان سب کو بھی کہوں گی کہ آپ نمبر 1 قرآن کی تلاوت اچھی سی آواز میں سنیے، کچھ دن سنیے، کوئی نشید چلا دیں، آپ دیکھیں گے کہ مزاج بنتا جائے گا، چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو پھر بھی میوزک ہی سننا ہے اور ولگر سننا ہے، اور اس میں جو جھوٹ سچ ہے
कलाबे मिलाए जा रहे हैं। पीछे हमने शोरा की बातें भी पढ़ी कि वो बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं। तो आप सोचिए, क्या मैं अल्लाह के लिए ये नहीं छोड़ सकती? दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं ना कि जिन्होंने गाना बजाना छोड़ा, अल्लाह ने उनको कितनी फिर खैर भी दे दी। तो बहरहाल ये आपके दिल के फ़ैसले हैं। अगर अभी आपका दिल नहीं भी आ रहा इसको छोड़ने पे, तो कुरान सुनना तो शुरू कीजिए, अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद दिल में खैर डाल देगा। फिर आगे आए 10 से 11 में तख्लीक़ बारी ताला के शाहकार हैं कुछ, और उसमें खलक़स समावाति बग़ैरि अमदिन तरौनहा। कभी आपने इन आसमानों को देखा और इस आसमान के नीचे कोई पिलर दिखे? आप जहाँ भी बैठे हैं आपके इर्द गिर्द दीवारें हैं ना, कोई बहुत बड़ा हॉल हो तो बीच में पोल पिलर्स हैं, आसमान के नीचे पिलर किधर हैं? फिर अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को कर दिया ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक ना जाएं। ज़मीन में दबीब यानी चलते फिरते क्रिएचर्स हैं। आसमान से बारिश उगा दी, आसमान से बारिश है जिसने सब्ज़ा उगा दिया। तो अल्लाह की कायनात में ये इतनी अनयूजुअल चीज़ें हैं, हम रोज़ चूँकि देखते हैं तो मुतासिर नहीं होते। यहाँ कोई आकर कोई तमाशा दिखाने लग जाए ना बंदर का, तो हम उसको देखने लग जाएंगे। कोई शो दिखा दे, कोई अपने हाथ के करतब दिखाए कि कितना बड़ा काम किया उसने, देखें वो कबूतर निकाल दिया, वो अंडे में से चूज़ा निकाल दिया। अल्लाह जो करता है मुझसे क्यों नहीं मुतासिर होते? इसीलिए कहा हाज़ा खल्क़ुल्लाहि फ़ारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी। ये तो अल्लाह की तख्लीक है, मुझे दिखाओ तो सही कि उन्होंने क्या पैदा किया है जो अल्लाह के सिवा है। तो मुराद ये है कि अल्लाह से इम्प्रेस हो जाओ। आगे हैं जी हज़रत लुक़मान की हकीमाना नसीहतें 12 से 19 में। बेसिकली इन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, और इंसान अपनी औलाद के मामले में बहुत ज़्यादा हसास होता है। अगर आप पूरा भी इनका खोल कर देखें ना, वलक़द आतैना लुक़मानल हिक्मा अन इश्कुर लिल्लाह। पहली चीज़ उनका तज़किरा किस चीज़ से हुआ? नंबर 1 हिकमत से। लफ्ज़ हिकमत उनकी वजह पहचान बन गई, इसीलिए तो इनको हकीम कहते हैं। फिर दूसरी बात है शुक्र। आप अगर अपने बच्चों को नसीहत करना चाहते हैं, और देखिए छोटे बच्चों को तो हम नसीहत कर ही लेते हैं, कुछ डांट डिपट करते हैं, कुछ वो बेचारे भी दुबक जाते हैं, सहम जाते हैं हमारी ज़रा सी ऊंची बात सुनकर। जूं बच्चा बड़ा होता है और जब उसका कद आपके कद से ऊंचा होने लगे, बच्चे नहीं सुनते। हर तरफ आज यही पुकार, हमारी बात नहीं सुन, बच्चे नहीं सुनते। डोंट वरी, आपको देख रहे हैं, सुन नहीं रहे ना तो वो देखते तो हैं। माँ बाप जितना खुद अल्लाह से जुड़ते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चों को भी अल्लाह ताला वैसे ही बना देता है। और आप देखिए कि शुक्र के साथ ही कुफर, और फिर उसके बाद ला तुशरिक बिल्लाह। पहली चीज़ शुक्र के बाद शिरक है। आप लफ्ज़ों को ज़रा सा हिला जुला कर इधर उधर कीजिए। शिरक, शीन रॉ काफ। अब इन्हीं लफ्ज़ों को बदलिए, शीन काफ रा। क्या हुआ? जब शुक्र नहीं होता ना तो शिरक होता है। जब लोग अल्लाह का शुक्र करने लग जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी से शिरक निकल जाता है। तो अकायद की दुरुस्तगी पहले ज़रूरी है, अपने बच्चों के भी और अपने। शिरक ना करना, क्योंकि राई बराबर अमल भी छुपा नहीं रहेगा, इसमें आखिरत की बात है। यानी अपने बेटे के अकायद दुरुस्त करें। और आपको मुझे इसमें असल में मैसेज दिया जा रहा है बच्चों का या अपना या किसी दोस्त का, अगर किसी को भी तुमने दीन की कोई दावत देनी है तो साइड की चीज़ों की बजाय सबसे पहले ताल्लुक़ बिल्लाह को देखो कि उसमें क्या खराबी हैं, और फिर मरने के बाद जीना उसकी बात करो। फिर आगे देखिए अक़ीमिस्सलाह। बेटे को कहते हैं बेटा नमाज़ पढ़ो, वामुर बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म दो, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोको, और वस्बिर, और सब्र करो। अब आप देखिए कि छोटे बच्चों को अब किस सब्र की दावत दे रहे हैं। बच्चों के छोटे छोटे काम, भाई ने कैंडी ले ली, रोने लग गए, वो उसने मेरी प्लेट में से क्यों खा लिया। आप ये आयतें पढ़ के बच्चे को बड़े प्यार से मोहब्बत से अच्छे तरीके से, सब्र ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने आपकी चीज़ ले ली, कोई बात नहीं, दे दो। यानी बच्चे को जितना छोटी उम्र में आप गाइड करेंगे उतना उसको फ़ायदा होगा। फिर आप देखिए आगे बॉडी लैंग्वेज की बात है, वला तुस्साइर खद्दक लिन्नास, मुँह फेर कर बात ना करो, मुँह ना फुलाओ, लोगों से उखड़े उखड़े मत रहो, क्योंकि ये तकब्बुर की बात है। इसमें अखलाकियात है। पहले अकायद की बात हुई, अब अखलाकियात सिखाए जा रहे हैं। फिर वला तमशी फिल अर्दी मरहा, चाल में इत्तेदाल रखो, अकड़ कर चलने से मना किया गया। चाल में म्याना रवी होनी चाहिए, बावकार चाल होनी चाहिए, मिस्कीनी वाली और मरियल चाल नहीं होनी चाहिए। मोमिन बहुत अच्छा चलता है लेकिन अकड़ के नहीं चलना, सीने पे हाथ बांध के नहीं बैठना,
اور آپ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں ایک وقت تھا کہتے تھے چال چلن، کریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ لڑکے کا چال چلن اچھا ہے اچھا نہیں ہے، تو چال چلن میں انسان کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز بھی آتی ہیں۔ پھر دیکھیے بچے کو بولنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو دھیما رکھو۔ کیا پتہ چلا؟ آواز میں اعتدال ہونا چاہیے، ضرورت کے مطابق اونچی نیچی ہو، اس میں ایموشن ہوں، جذبات ہوں، لیکن صرف چلا کے بات کرنا، غصے میں بات کرنا یہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب گدھا بولے ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن عموماً دیکھیے کہ گدھا بیوقوفی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب ایک انسان جب اس طرح بولے گا تو وہ تو اچھا نہیں لگے گا۔ مراد کیا کہ جھگڑالو انداز نہیں ہونا چاہیے، خفگی کا اظہار نہ ہو۔ ہر وقت لوگ نا اوفینسو ہو رہے ہیں، آپ نے مجھ سے ایسے کیا، آپ تو کرتے ہی ایسے ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ شکایتی انداز نہیں ہونا چاہیے، زور لگا کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کو یہ سارے مینرز جتنی جلدی سکھائیں گے اتنا آسانیوں سے سیکھ جائیں گے۔ تو بچوں کو نصیحت کرنے کا انداز کیا ہے؟ پیار بھرا، خشیت الہی کا احساس ہو، جواب دہی کا احساس ہو، اللہ کی محبت ڈالیے اپنی اولادوں کے دلوں میں۔ پھر معاملات میں اعتدال سکھائیے اور آغاز کریں گے عقیدے کی درستگی سے۔ اگر چھوٹے بچوں کے ساتھ محنت کر لی جائے تو بڑے ہونے پہ زیادہ غم نہیں سہنے پڑتے۔ پھر چونکہ لقمان ایک مرد تھے تو یہاں بچوں کی پرورش میں باپ کا اہم کردار دکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں بہت کچھ کرتی ہے لیکن باپ کا بھی بڑا اہم ہے رول۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مردوں میں عموماً کمانے کا رجحان اتنا ہے کہ بچے کو وقت دینا، اس سے بات کرنا یہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر چال میں اعتدال کیسے آئے گا؟ آپ دیکھیے کہ جب ماں باپ خود اپنے اوپر نظر ڈالے تو ابھی تک تو ان کی اپنی بھی اصلاح نہیں ہوئی، ابھی تو ان کے اپنے بولنے کے انداز ٹھیک نہیں ہوئے، تو بچوں کے کیسے ہوں گے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے چال میں اعتدال ہے تو سواری کی چال میں بھی اعتدال رکھیے، بیٹا تیز گاڑی نہ چلانا، بیٹا ایسے نہ کرنا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کچھ اور چیزیں ہیں، دوسروں سے بات کرنے کا انداز پروقار اور تکبر سے پاک ہو۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جتنا باادب ہوگا نا اتنا پیارا لگے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جی ایسے پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں تو کتنا پیار لیتے ہیں۔ تو باادب بانصیب کیسے؟ وہ ایک شعر ہے نا کہ تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ کیا پتہ چلا کہ باادب بانصیب، تو اچھے آداب سکھائیے اپنی اولادوں کو۔ آگے آیت 20 سے 22 ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کے دو کردار آ رہے ہیں ہمارے سامنے، اور وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین تمہارے لیے مسخر کیے ہوئے ہیں، اس نے تو تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن لوگوں میں ایک کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بے علم جھگڑے کرنے والا، ولا خدم ولا کتاب منیر، نہ ہدایت اس کے پاس نہ کتاب ہے۔ اور جب کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کی پیروی کرو، کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم ان کی بات مانتے ہو، اگرچہ شیطان ان کو پکارتا ہو جہنم کے عذاب کی طرف بھی۔ تو یہ تھا ایک کردار، باپ دادا کا نام لے کر غلط کام کرنے والا۔ اس کے برعکس دوسرا کردار وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، دعا کیجیے اللہ میں اس میں شامل کر لے، جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ ہو بھی محسن، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ کر آئے آیت الکرسی کے بعد، یہاں پھر یہ بات آ گئی۔ فرمایا ایسا شخص ہے جس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا اور اللہ کی طرف ہی سارے کاموں کا انجام ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اچھا کردار بنا کر دنیا سے جانا ہے، نہ کہ خراب۔ اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے آیت 23 سے 24 میں کہ کوئی بات نہیں، یہ کفر کر رہے ہیں، نہ شکری کر رہے ہیں، ڈونٹ وری، وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ۔ اب یہاں لفظ یحزن کو دیکھے گا، حزن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑی منہ ماری کرتے تھے، کبھی آپ کو مجنون کہتے، دیوانہ کہتے۔ پیچھے سورہ ہجر میں تو آپ پڑھ بھی چکے نا کہ اِنَّكَ لَمَجْنُون، آپ تو جی مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ اب نبی کا میں کردار مقام دیکھیے اور امت کا۔ اسی طرح کبھی کبھی ہمارے بچے ہمارے آگے بدتمیزی کر دیتے ہیں،
کبھی کبھی شوہر بدتمیزی کر دیتے ہیں، کچھ بیویاں بھی ایسی سرکشی والی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تسلی کیا دے رہے ہیں، اگر کسی بندے سے آپ کو کوئی ایسی بات سننی پڑ جائے صبر کیجیے، تھوڑے سے دن کی بات ہے، پھر آخر میں سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور پھر آگے آیت 25 سے 32 میں عظمت باری تعالیٰ کا تذکرہ۔ بالکل یہی انداز آپ نے سورۃ الکہف کے آخر میں بھی دیکھا تھا کہ اگر وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، سارے درخت لکڑیاں بن جائیں، یعنی سارے درخت قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ، اور سارے دریاؤں کا پانی سیاہی میں بدل جائے، اور تم رب کی باتیں لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکتے۔ پھر آگے پیدائش کی بات کرنے کے بعد یولج اللیل والنہار، یعنی 29 سے 32 میں یہی سارا پروگرام جمع ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کی نعمتوں میں بیٹھے ہوئے ہو، پھر بھی تم جب دریاؤں میں پھنس جاتے ہو تو بھولا کر سب کو صرف رب کو یاد کرتے ہو، اور جب واپس دنیا میں آتے ہو تو پھر وہی نافرمانیاں کرتے ہو۔ اس لیے پھر آگے آئے 33 میں ہے، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جو اپنے رب سے، اور ڈر جو اس دن سے جس دن نہ کوئی باپ کام آئے گا بچے کے، اور نہ بچہ اس کی طرف سے جھگڑنے والا ہوگا، نہ اپنے باپ کی وہ کچھ کرے گا کفایت، اور اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، اور نہ تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈالے کون؟ الغرور۔ یہ لفظ جو الغرور ہے نا، یہ شیطان کا نام ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، الغفور، الودود، الرحمن، الرحیم، تو یہ اسی وزن پہ دیکھیے بہت بڑا دھوکے باز، خود بھی دھوکے میں اور دوسروں کو بھی دھوکے میں ڈالے گا۔ اور پھر آخر میں 5 باتوں کے اوپر صورت پوری ہوتی ہے جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آیت 34 میں 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، قیامت کب آئے گی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ دوسری بات، بارش کب ہوگی؟ ماں کے رحم میں کیا ہے؟ اور کوئی نفس کس زمین پہ مرے گا؟ اور اس نے کل کیا کرنا ہے؟ ہم سب اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ کل عین اس وقت ہم کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے، تو پتہ کیا چلا کہ اس اللہ کے آگے جھک جاؤں۔ پھر آگے ہے جی سورۃ سجدہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس کو پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ اونلی 30 آیتیں ہیں اس کی، اور مزے کی بات دیکھیے کہ اس کی بھی 30 ہے اور سورۃ ملک کی بھی 30 ہے، اور یہ دونوں اللہ کے نبی رات کو پڑھتے تھے، اور مہینے کے دن بھی 30 ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے مختلف ارکان ہیں نا، سجدہ اس میں سے ایک رکن ہے، رکوع نام کی صورت نہیں ہے، قیام نام کی صورت نہیں ہے، لیکن سجدے کی ہے، کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں عظمت قرآن حکیم ہے کہ قرآن کتنی عظیم چیز ہے، اور بالکل وہی انداز ہے جو سورۃ بقرہ کے شروع میں تھا۔ پھر آیت 4 to 5 میں اللہ کے خالق اور مدبر کائنات ہونے کا ذکر ہے، یعنی تدبیر کرنے والا، کہ انسان کی اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سب کی مینجمنٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر ذرا آگے جاتے ہیں تو آیت 6 سے 9 میں عظمت انسان، پہلے کیا ہے؟ عظمت قرآن، پھر عظمت ربی، پھر عظمت انسان۔ کیا پتہ چلا کہ انسان اپنے مقام کو پہچان، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تو کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، کیسے ایک حقیر پانی کی بوند سے اللہ نے انسان کو ہنستے بستے انسان اور خوبصورت بچے کی صورت میں دنیا میں بھیج دیا۔ اور آگے پھر آیت 10 سے 14 میں مجرموں کا روز قیامت، برا انجام۔ اللہ ہمیں جرم سے بچائے اور ہم ایسے کام نہ کریں کہ جس کے بعد کل شرمندگی ہو، اور ان کا برا انجام پیچھے بھی پڑا، آگے بھی پڑھیں گے۔ آگے خوبصورت سی آیت ہے 15 سے 19، شب بیداریوں اور قربانیوں کا صلہ تصور سے بالا تر۔ اب تو شب بیداریاں بھی کرتے ہیں، رمضان کی راتیں، جاگنے کی راتیں، ساری ساری رات لوگ قیام میں کھڑے رہتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ تراویح میں، اور اگر قرآن پڑھنے کی دعوت دی جائے تو گنتی کے چند لوگ۔ اچھا وہاں بھی دیکھا گیا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو سب کھڑے ہیں لائنوں میں، اور بیچ میں بیچارے پڑھا رہے ہوتے، تفسیر کا دور کر رہے ہوتے، عورتیں باتیں کر رہی۔ مجھے اتفاق ہوا کچھ جگہ رمضان میں جانے کا راتوں میں، تو میں نے کیا دیکھا کہ ہماری قوم کا اس وقت شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ جیسے لوگ 2-2 3 گھنٹے پن ڈراپ سائلنس میں بیٹھے رہتے ہیں، اور کہا بھی جائے شیئرنگ کریں تو نہیں کرتے،
اور مجھے اتنی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ کبھی ایسی جگہوں پہ دورہ قرآن کا کوئی اہتمام کرا دے، اور اس ماحول میں جس میں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بیکار باتیں کری، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی کہانیاں، کوئی کچھ، وہ بیچارے بیچ میں گیپ دیتے ہیں، چائے بھی آپ کو پلا رہے ہوتے ہیں، یہ سنتے نہیں، اور خوب باتیں، خوب، اور ساتھ ترجمہ بھی چل رہا ہوتا ہے لوگوں کا، یعنی ترجمہ چل رہا ہے، لیکن چونکہ مردوں میں سے آ رہا ہوتا ہے نا، تو عورتیں فوکس نہیں ہوتی۔ اگلے سالوں کے لیے عورتوں کا الگ رکھیے، ماحول بنا کر رکھیے، پھر آپ دیکھیں کہ کیا تاثیر ہے۔ اور فیملیز کے ساتھ عورتیں آتی ہیں تو زیادہ آتی ہیں، رات کے وقت میں عورت اکیلی تو نہیں آئے گی نا، یا کم آئے گی۔ تو بہرحال اللہ نے ادھر کیا کہہ دیا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، شرط ایک ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہوتی ہیں، وہ رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع سے، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آیت سجدہ بھی ہے، تو کیا پتہ چلا کہ وہاں جا کر جو ملے گا، اگر آج تمہیں اس کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تمہارے بستر تم سے الگ ہو جائیں، کروٹوں سے الگ ہو، لیکن اس میں بھی غور و فکر، تدبر، اور اسی طرح آگے پھر مومن اور فاسق کا تقابل کیا۔ اور آیت نمبر 20 سے 22 میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب تو آتے ہی ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ ہمیں دنیا میں ہی اپنے بہت سارے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے۔ یہ جملہ بھی سمجھ لیجئے، اللہ نے جس بندے کو پاک کرنا ہوتا ہے، نیک ہے، دل کا اچھا ہے، عبادت گزار بھی ہے، لیکن کمی ہے، کہیں اخلاق کی کمی، کہیں کچھ۔ اور ادھر ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں، بہت ہی پتے کی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سننے والا کسی دوسرے پہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ ایک مرد ہے، غصے کا تیز ہے، زبان کا بھی سخت ہے، بیوی کے اوپر بات بے بات کرتا ہے۔ اب وہ بیچاری کیا بولے گی، جس کو پہلے کہہ دیا گیا تو چپ کر کے سننا جو بھی وہ کہے گا۔ اب کیا ہوا کہ وہ کبھی حق اور کبھی ناحق اپنی بیوی کو ستاتا ہے، اللہ کل کسی اولاد کے غم میں ڈال کر وہ بدلہ لیتا ہے۔ یعنی کئی دفعہ بیٹیوں کے غم ہمیں ہماری اپنی بیویوں پہ کی ہوئی زیادتیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ دنیا کی تکلیفیں آخرت میں پکڑ سے بچائیں گی۔ پھر امامت کا اعزاز کسے حاصل ہوتا ہے، آیت 23 سے 27 ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کر کے اور کچھ پچھلی قوموں کے تباہ ہونے کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یعنی صبر کرنے والوں کو اور اللہ کی آیتوں پہ یقین رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے لیڈر اور امام بنا دیتا ہے۔ پھر آیت 28 سے 30 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نیاز ہونے کا حکم دیا، اور آپ کو مجھے بھی، کب؟ جب حالات آپ کے بس میں نہ رہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم کبھی کبھی تکلیف میں ہوتے ہیں نا، تو ہم دل کو روک لگا لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شوگر ہو گئی، غم میں سہ پڑ گئے، کبھی بلڈ پریشر، کبھی ہارٹ ڈیزیزز ہو گئی۔ نہیں، جب آپ کے ہاتھ سے چیزیں باہر ہونے لگیں تو بے نیاز ہو جائے، چھوڑو نا، دنیا ہی ہے نا، 4 دن کی بات ہے، اللہ آخرت اچھی کر دے۔ تو بہت ہی پیارا پیغام، جس پہ ہم رات کو اگر سوتے میں ترجمے پہ بھی غور کر رہے ہوں تو ہم بھی بے نیاز ہو کے سوئیں گے۔ کوئی بات نہیں، جو ہوا ہو گیا، سب کو معاف کر کے سو جاؤ۔ اور آگے پھر سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ، یعنی شروع کی 30 آیتیں اس بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت صورت ہے، ایک جنگ کے نام پہ یہ صورت ہے، احزاب کے نام پر ایک جنگ ہوئی تھی، گروہوں کو کہتے ہیں۔ بڑا جلالی اسلوب ہے، یعنی جلال کے ساتھ احکام شریعت پر عمل کرنے کا حکم ہے صورت کے شروع میں۔ اور یہ وہ واحد صورت ہے یہ اس طرح سے شروع ہوئی ہے کہ جس میں یا ایھا النبی کہا گیا۔ آپ دیکھیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر اور یا ایھا النبی، تو یا ایھا النبی کے سٹائل میں شروع ہونا اس کا انجوجل ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی اس کے شروع میں قرآن کی بات نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، اور بات کہ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک من ربک۔ کبھی کبھی آپ بچے کو کہتے ہیں نا ماننا پڑے گا، ہاں، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں قرآن میں کہ ہم پڑھنے والوں کو اپنے لیے اس میں سیدھی سی بات ملتی ہے کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اور پھر آگے 2 سخت احکام شریعت ہیں آیت 4 to 5 میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ چونکہ آپ نبی تھے، آپ کے ذریعے سے شریعت کو سیٹل ڈاؤن کیا جا رہا تھا، تو اس میں پھر ایک
ایسا واقعہ جو سراسر آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق تھا، لیکن اس کو لیا اور ایک اظہار کا قانون ہے جس کو آگے ہم انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں بھی پڑھیں گے۔ بیوی کو ماں کہہ دینا، یانتی علیہ کا ظاہری امی، تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے، یعنی زبان سے ذرا سی بیکار بات نکال لی اور اس کا کفارہ کتنا ہے وہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے، یہ پیغام ہے آیت 6 کا، النبی اولا بالمومنین، اولا کہتے سب سے قریب۔ حضرت عمر نے جب ایک موقع پہ کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں، ہم میری جان سے پیارے نہیں ہیں۔ وہ تو سچ بولتے تھے، ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک میں کسی کو اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے بیٹے سے، اس کے مال سے۔ تو اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ آپ اللہ کے نبی کے لیے کیا چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر انبیاء کرام سے ایک خصوصی عہد کا تذکرہ ہے آیت 7 to 8 میں، جس میں اصل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو ماننے کی بات ہے، یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تو آپ ان کو مانیں گے اور اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے۔ یہی عہد پھر نبی اپنی امتوں کو بھی دے کر گئے، اور آج اسی عہد کے تحت سب مذاہب جو چاہے یہود ہیں یا نصارہ، ان کو اللہ کے نبی پر ایمان لانا لازم ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ وعدہ لیا گیا۔ آگے ہے سورت کے نام کی طرح، وجہ تسمیہ الاحزاب، غزوہ احزاب تھا۔ اب اس پہ اجمالی تبصرہ ہے آیت 9 سے 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اللہ کی نبی کی زندگی میں بہت سارے جو غزوات ہوئے اس میں ایک غزوہ احزاب تھا، یہ بڑی حد فاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اب ہم جائیں گے۔ اس سے پچھلی ساری جنگیں وہ کون سی تھی؟ ڈیفینسو، دفاعی جنگیں تھیں۔ دشمن آتا تھا اور مسلمان دفاع کرتے تھے، اور اس جنگ میں ایک خندق کھود کر سلمان فارسی کے مشورے پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ جنگ ایسے اللہ کی رحمت سے بغیر تیر تلوار توڑے جیت لی کہ جس کی عربوں میں کوئی مثال نہیں تھی۔ پڑھنے کے لائق ہے، میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ آپ سیرت پڑھیے۔ ملاحمات کہتے ہیں جنگوں کے قصوں کو، تو جنگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر اس میں منافقین کا بھی تذکرہ ضرور آتا ہے۔ اس لیے آگے آیت 12 سے 15 میں منافقین کا طرز عمل، اور ہر جنگ میں ایسے ہی ہے۔ پیچھے تبوک کے سفر میں آپ نے دیکھا، آل عمران میں دیکھا کہ کیسے غزوہ احد کے موقع پہ عبداللہ بن ابی ہلاک ہوا۔ تو اصل بات یہ ہے، عملی طور پہ جو 19-20 ہوتا ہے نا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس بات پہ، اس موقع پہ اسلام کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ پھر آیت 16 سے 18 کا ٹاپک ہے، کیا محاذ جنگ سے فرار موت سے بچا لے گا؟ کل لن ینفعکم الفرار۔ آج بہت سارے لوگ میدان جنگ میں جانے کو بعض لوگ موت سمجھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے اچھا کیا سارے میدان جنگ میں ہی مرے؟ نہیں مرے، کیا پتہ چلا کہ جہاں موت آنی ہے وہ آئے گی۔ پھر آگے منافقت کا سبب مال اور جان کی محبت۔ یاد رکھیے منافق کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان اور اپنے مال سے ہوتی ہے، تو یہاں ان کے کچھ فیس ایکشنز اور ان کی کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر بتا دیا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کے رستے کے تقاضوں سے روک لیتی ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ ثابت کیا گیا ہے 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیسے ہے اللہ کے نبی بہترین نمونہ؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے طور طریقے پہ ہم چلیں تو سب سے پہلے عبادات، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھنا دیکھتے ہو۔ الحمدللہ اس کا اہتمام تو آج ہے، ہر ایک اپنی سوچ اور اپنے دلائل کی بنیاد پہ نبی کے طریقے پہ ہی نماز پڑھتا ہے، لیکن دوسرا طریقہ اخلاق میں، کیا ہمارا اخلاق نبی والا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نرم مزاج ہیں، نرم ہے، سافٹ سپوکن ہے، فظ تو نہیں، غلیظ القلب تو نہیں، یہ ہم سب سوچیں۔ پھر ایمان میں آپ ایک نمونہ ہے ہمارے لیے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ہمارا ایمان، اس کا کوئی ہلکا سا پیل ریئیکشن بھی شو کرتا ہے۔ پھر دنیاوی معاملات میں اللہ کے نبی نمونہ ہے۔ اس پہ ایک بک ہے راہبر کامل، 19 ڈیفرنٹ اینگل ہے اللہ کے نبی کی زندگی کے، اس کو پڑھیے یا سنیے۔ ہم نے 2 دفعہ پڑھی ہے، ابھی ریسنٹلی سے مراجعے کے کرونا کے دنوں میں اس کو پڑھا تھا۔ یقین کرے اس کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ اللہ کے نبی واقعی ایک رول ماڈل تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آخرت کے معاملات میں، اس میں بھی اللہ کے نبی کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے
کل اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے امتیوں کو۔ پھر غزوہ احزاب کے موقع پہ سچے مومنوں کا کیا طرز عمل تھا، اس کو پڑھنا ہو تو آیت 22 سے 24 کو جا کر پڑھیے، اس کی تفسیر سنیے۔ خاص طور پہ اللہ نے اس میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جنہوں نے اچھی نیتیں کر کے اپنے آپ کو بدلا نہیں، بلکہ اسی چیز پہ جمے رہے۔ لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم کریں گے، یہ نیت ہے، یہ کرائیں گے، وہ کرائیں گے، وقت پڑنے پہ لوگ مجبوریوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر آیت 25 میں کفار کے لشکروں کی ذلت آمیز شکست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اسباب نہیں تھے، اور اس دور کی سپر پاور ساری مل کے اکٹھی آئی تھی کہ ایک دفعہ مسلمانوں کو ختم کریں، بال کا بیکا نہ کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جنگ جو اس کے بعد ہوئی تھی، بنو قریظہ، ان کی ذلت آمیز تباہی کا تذکرہ آئے 26 سے 27 ہے۔ اصل میں انہوں نے غدر کیا تھا، ان کو وعدے کے مطابق مسلمانوں پہ حملہ نہیں کرنا تھا، لیکن جب کہ مرد سارے خندق کے اوپر تھے، یعنی سرحدوں پہ تھے، تو پیچھے سے انہوں نے عورتوں اور بچوں پہ حملہ کیا، اور اسی لیے پھر اس جنگ کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ ہوئی، اور اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ ان کی گھڑیوں میں پہنچ گئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے دے۔ اور پھر آخر میں 28 سے 30 ازواج مطہرات کا خصوصی معاملہ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو بہت فائدہ دے دیتا ہوں، لیکن تم کو پھر بڑا اچھا رخصت بھی کر دوں گا، یعنی چیزیں لے لو لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا ارادہ کرتی ہو تو پھر اللہ نے تو محسنات کے لیے بہت بڑے اجر عظیم تیار کیے ہیں۔ اور اے نبی کی بیویوں، تم میں سے اگر کوئی فاحشہ کا ارتکاب کرے گی تو پھر اس کا گناہ بھی دوسری عورتوں سے دگنا ہوگا۔ کیا پتہ چلا کہ جن کے درجے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا۔ انشاءاللہ اسی مضمون پہ اگلا پارہ شروع ہوگا، ہم اس پہ بات کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.